کہ یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے یہ احتجاج کا اعلان کیا ہے، ایک افسوسناک صورتحال ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بڑا ایونٹ ہے، پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی جو سفارتی ایک پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی والے یہ بضد ہیں کہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، 10 دن زیادہ ہو گئے ہیں، وہ بالکل اپنے لیڈر سے ان کا رابطہ منقطع ہے۔ اگر انہیں ملنے دیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ تمام صورتحال کھڑی نہ ہوتی، صرف ایک ملاقات ہی تھی، اس کو بند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی مذائقہ تو کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے کہ وہ ان کے احتجاج میں آ کر شرکت کریں۔ تو بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اگر یہ احتجاج کرنا بھی ہے تو یہ جا کر لاہور میں ہونا چاہیے، جہاں پنجاب حکومت نے جو اڈیالہ جیل کے معاملات کو چلاتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی کچھ دن، وہاں احتجاج ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی اقتدار کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے پاکستان کے اعلیٰ ترین مفادات کو بھیٹ چڑھا دیا اپنے اقتدار کی خواہش کے لیے۔ لیکن یہ تھوڑا سا نیرو مائنڈڈ پالیسی آپ کو نہیں لگتی کہ کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، کہا جی بڑا ہی جو کروشل موقع ہے اس پہ عمران خان صاحب کو یا جو ہے وہ بالکل ان کا جو رابطہ ہے اپنی جماعت سے ختم کر دیا جائے، یعنی اس سے کیا گورنمنٹ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا شاید نقصان ہی ہو رہا ہے، کیونکہ خرم صاحب آپ بھی جانتے ہیں وہاں پہ اس جماعت میں جو فیصلہ ساز ہے وہ تو ایک ہی ہے، تو جب ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، وکلا کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں پی ٹی آئی کی یا دیگر لیڈران کی، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کو احکامات آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس سے اس پارٹی میں جو ایک سرٹن پالیسی ہے جو بھی ہے وہ ایک یونیفارمٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب تو کنفیوژن ہو گیا کیونکہ ان سے انسٹرکشن نہیں آ رہے، اس کنفیوژن سے گورنمنٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بہتر نہ ہوتا کہ وہ کمیونیکیشن جو ان کے بانی پی ٹی آئی میں اور ان کی پارٹی میں ہے وہ نہ ٹوٹتا اور پنجاب حکومت یہ قدم نہ اٹھاتی؟ دیکھیے جب کھلا ذہن رکھا گیا اور سنجانی میں نے جلسے کی اجازت دی تو پھر وہاں کیا کس قسم کی گفتگو ہوئی؟ وہاں خواتین صحافیوں کے بارے میں بےہودہ گفتگو ہوئی، وہاں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے تھریٹن کیا کہ وہ ایک لشکر لے کے دوسرے صوبے کی جیل پر لشکر کشی کریں گے اور اپنے وانی چیئرمین کو رہا کرائیں گے۔ انہوں نے خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بڑے نازیبا کلمات ادا کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب بھی یہ جلسے ہوئے ہیں اسی قسم کی جس کی پاکستان کے آئین میں اجازت نہیں ہے، آرٹیکل 19 میں منع ہے انسائٹمنٹ ٹو این offense، وہاں مستقل طور پہ جو ان کو جہاں بھی اب کوشش کی گئی کہ ان کے جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اس کو انسائٹمنٹ ٹو این offense کے لیے، جرم کمٹ کرنے کے لیے اور پرتشدد احتجاج کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن یہ اب 2 دن ہیں، کل اور پرسوں جو ایس سی او کے، اس کے بعد مجھے توقع ہے کہ انہیں اجازت مل جائے گی گفتگو کی دوبارہ سے اپنی پارٹی میں۔ ٹھیک ہے، لیکن خرم صاحب مسئلہ جو ہے نا وہ کل کا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کال دی بھی ہے پی ٹی آئی نے، وہ ابھی آخری خبریں آنے تک وہ کال اسی کی طرح جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ نکلیں گے، آئیں گے۔ اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کو تو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن میرا یہ نقطہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو زیادہ انگیج کر لے، اگر تھوڑی زیادہ ایفرٹ گورنمنٹ کر لیتی اور کوشش یہ کرتی کہ ان سے مل بیٹھ کر کہتی کہ دیکھو یہ 2 دن کا معاملہ ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑا کمپرومائز آپ کریں، تھوڑا ہم کر لیتے ہیں، یہ بالکل جب آپ ان کی کمر کو دیوار سے لگا دیں گے تو یہ بھی تو پھر کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے نا۔ نہیں، دیوار سے تو اسلام آباد کے عوام لگ رہے ہیں جن کی حفاظت کے لیے پھر ان کو اپنے گھروں میں محصور ہونا پڑتا ہے، اور دیوار سے تو پاکستان کی ریاست لگ رہی ہے جس کی گردن پر یہ ہر دفعہ پرتشدد احتجاج کی چھری رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بات مانو ورنہ ہم تو ایسے کر دیں گے۔ ورنہ یہ جس قسم کی، اور جس طرح میں نے کہا پہلے کہ جے شنکر صاحب کو، بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے احتجاج میں دعوت دینا جو ہے یہ کس قسم کا بیہیویئر ہے؟ تو یہاں ایک ایسی جماعت سے ہمیں اس کا سامنا ہے جہاں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو آئین کے اندر ان کے حقوق ہیں وہ اس کو استعمال کیا جائے، ہم ان کو فریلی ڈسکس کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، لیکن ان کا جو کانڈکٹ ہے ایسے حالات میں جب پاکستان میں مستقل دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک جماعت کا
एक रियासत के ऊपर हमलावर होना एक तसल्तुल के साथ, वो किसी भी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन करते हुकूमत का वो दे रहे थे कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कॉल है कि उसको किस तरीके से देख रहे हैं। मैं तो अभी तक नाज़रीन ये उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ये जो एहतजाज का मामला है ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा।